بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا واقعہ۔ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف موت کا فرشتہ بھیجا گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ اللہ کی طرف واپس گیا اور عرض کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں تو ہر بال کے بدلے تیرے لیے عمر میں 1 سال کا اضافہ ہوگا۔ آپ نے عرض کی یا اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر ابھی آ جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، مجھے بقدر پھر پھینکنے کے ارض مقدسہ کے قریب کر دے۔ حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا۔ وہ راستے کی ایک جانب سرخ قلعے کے پاس ہے۔ حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتہ کو بھیجا۔ جب موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اپنے رب کا فیصلہ تسلیم کر لیں، یعنی موت کا وقت آ چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ملکلموت کی آنکھ پر تمانچہ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ واپس بارگاہ الہی میں پہنچا اور جا کر عرض کی کہ آپ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا اور اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے کی طرف دوبارہ اس سے پوچھو کہ کیا زندگی چاہتا ہے؟ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال تو اور زندہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر موت ہوگی۔ آپ نے عرض کی کہ اگر پھر بھی موت ہے تو ابھی ہی آ جائے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موقوف ہے اور امام احمد اس روایت کے ساتھ متفرد ہیں۔ اپنی صحیح میں ابن حبان نے یہ روایت ذکر کر کے ایک اشکال کا جواب دیا ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ملکلموت کو کیوں تمانچہ مارا اور کیوں اس کی آنکھ پھوڑ دی؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسی شکل و صورت میں نہیں آئے ہوں گے جسے موسیٰ علیہ السلام پہچانتے ہوں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم سے امام کے پاس ایک دیہاتی کی شکل و صورت میں آئے، اور ابراہیم و لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوانوں کی صورت میں آئے کہ حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام ابتدا میں ان کو نہ پہچان سکے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی شاید ان کو نہ پہچانا ہوگا، اس لیے اس کو تمانچہ مار کر ان کی آنکھ پھوڑ دی، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوا تھا۔ یہ بات ہماری شریعت کے بھی عین مطابق ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دینی جائز ہے۔ پھر حضرت ابن حبان نے حضرت ابو حریرہ کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ملکلموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں روح قبضہ کرنے آیا اور اسے کہا کہ اپنے رب کی بات تسلیم کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے تمانچہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر ابن حبان نے اس کی تعویل کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے رب کی بات مان لیں، لیکن یہ تعویل حدیث کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے اور اس تعویل کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں جب اپنے رب کی بات مان لیں کے الفاظ پہلے ہیں اور لتم تھپڑ مارنے کا لفظ بعد میں، یہ تو اگر پہلے مفہوم کو دیکھا جائے اور سامنے رکھا جائے تو مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو پہنن چلا کہ یہ لکلموت ہے، ان کو ابھی سے نکلنے اور ارض مقدسہ میں داخل ہونے اور دیگر واقعات زندگی میں پیش آنے کی توقع تھی، مگر اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ اپنے بھائی ہارون یکبار میدان طیہ میں ہی فوت ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بنی اسرائیل کو میدان طیہ سے لے کر گئے اور ارض مقدسہ میں داخل ہوئے، لیکن یہ نظریہ جمہور مسلمانوں اور اہل کتاب کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ موت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اسے پروردگار مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلہ کے بقدر ارض مقدس کے قریب کر دے، اگر آپ وہاں داخل ہو چکے ہوتے
تو اس کا سوال نہ کرتے، چونکہ آپ اپنی قوم کے ساتھ میدان طیٰ میں تھے اور آپ کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے ارض مقدسہ کے قریب ہونا پسند کیا جس سے ان کے آبا و اجداد ہجرت کر گئے تھے، اور قوم کو بھی اس پر بھی رغبت دلائی، لیکن پھر پھینکنے کے بقدر فاصلہ باقی رہ گیا اور تقدیر ان کے اور ارض مقدسہ کے درمیان مائل ہو گئی۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں ان کی قبر سرخ قلعے کے پاس دکھاتا۔ جناب صدی نے حضرت ابن عباس و ابن مسعود اور دیگر حضرات صحابہ سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں ہارون کو فوت کرنے والا ہوں، لہٰذا اس کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دونوں پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک ایسا درخت آیا کہ اس جیسا درخت کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہاں ایک گھر ہے، اس میں ایک پلنگ پر بستر بچھا ہوا ہے اور اس سے بڑی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب ہارون علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اس گھر اور اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا اور اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ میں اس پلنگ پر آرام کرنا پسند کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، آپ سو جائے۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے موسیٰ آپ بھی میرے ساتھ سو جا، اگر اس کا مالک آئے گا تو پھر ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ تو اب دونوں حضرات سو گئے۔ حضرت ہارون کو موت نے آ لیا۔ جب ہارون نے موت کو محسوس کیا تو کہا کہ اے موسیٰ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ جب ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو وہ گھر اٹھا لیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام نہیں تھے، تو قوم نے کہا موسیٰ نے ہارون کو قتل کر دیا ہے۔ اس کو حسد آ گیا کہ بنی اسرائیل ساتھ ہارون اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ نرم خو اور تختیوں کو ان سے زیادہ دور کرنے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ زیادہ سہتی تھی۔ آپ کو بنی اسرائیل کی بات پہنچی تو فرمایا کہ افسوس، وہ تو میرا بھائی تھا، تمہارا کیا خیال ہے میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے زیادہ ہی باتیں کیں تو آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعا کی تو پلنگ نازل ہوا اور انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان اس کو دیکھا۔ پھر ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوجوان حضرت یوشع علیہ السلام سفر کر رہے تھے کہ اچانک سیاہ آندھی کے ساتھ اٹھی۔ یوشع علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو قیامت ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا کہ قیامت آئے گی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں کا پس موسٹی علیہ السلام کو لے کے قمیص کو نیچے سے کھینچ لیا اور میں یوشع علیہ السلام کے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، وہ تو مجھ سے چھین لیے گئے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق نہ کی اور یوشع علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو یوشع علیہ السلام نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ پس یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی حفاظت پر مامور تمام لوگوں کو خواب آیا کہ یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ پس انہوں نے یوشع علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور جہر قوم کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کرنے والوں سے کوئی بھی باقی نہ بچا، بلکہ وہ اسی جگہ مر گئے اور نہ وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے اور نہ ان کو فتح و کامرانی دیکھنے کا موقع میسر آیا۔ اس روایت کے بعض الفاظ منکر اور غریب ہیں، واللہ اعلم، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود لوگوں میں سے یوشع بن نون اور کالب بن یوجنا کے سوا کوئی آدمی بھی میدان تنی سے نہ نکل سکا۔ یہ کالب و موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بہن مریم کے خاوند تھے، اور یہی وہ 2 شخص ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت وہب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کھود رہے تھے۔ آپ نے اس سے زیادہ خوبصورت اور دلکش قبر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرشتوں سے سوال فرمایا کہ فرشتوں یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے لیے کھود رہے ہیں، اگر تم وہی ہندو ہوتا پسند کرتے ہو
تو اس میں داخل ہو جاؤ، وہاں لیٹ جاؤ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو آپ فوت ہو گئے، تو فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو دفن کر دیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وقت وفات آپ کی عمر 100 میں سال تھی۔ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں فرشتہ موت کھلا آتا تھا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا، تو آپ نے اس کو تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو وہ فرشتہ اپنے رب کے پاس گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اگر وہ تیرا مکرم و معزز بندہ نہ ہوتا تو میں اس پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور اس کو کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو تو تیرے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں 1 سال عمر زیادہ ہو جائے گی۔ کہ فرشتے نے آ کر بات کی تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا موت ہی آئے گی، تو فرمایا کہ ابھی ہی آ جائے۔ فرشتے نے ان کو سونگا اور ان کی روح قبضہ کر لی۔ حدیث کے ایک راوی یونس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی۔ اب وہ لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر آتا ہے۔